بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور دل کے قریب عرضی دنیا کے ہم سفر دوستوں، آج ایک بار پھر حسب سابق نہایت خوبصورت ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر کے اسے پکڑ لیا۔ بکری کا چرواہا بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور اس نے زور لگا کر بھیڑیے سے بکری کو چھڑوا لیا۔ تو بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ کر کہنے لگا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جو روزی اللہ نے مجھے پہنچائی وہ تم مجھ سے چھینتے ہو۔ اس چرواہے نے کہا، کیا عجیب بات ہے کہ بھیڑیا مجھ سے انسانوں کی طرح بات کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب بات بتاؤں؟ یثرب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ زمانے کی خبریں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ چرواہا اپنی بکریاں ہانک کر مدینہ پہنچ گیا اور بکریوں کو مدینہ کے ایک کونے میں ایک جگہ اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر مدینہ میں اعلان کیا گیا کہ آج سب مسجد نبوی میں نماز اکٹھے پڑھے۔ جب لوگ جمع ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے باہر آ کر اس چرواہے سے فرمایا، انہیں وہ واقعہ سناؤ۔ اس نے تمام لوگوں کے سامنے وہ واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگے اور آدمی سے اس کے کوڑے کا سر اور اس کی جوتی کا تسمہ بات نہ کرنے لگے۔ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد جو بھی گڑبڑ کی ہے وہ اسے اس کی ران نہ بتائے۔ قاضی عیاض نے ذکر کیا ہے کہ بھیڑیے سے حضرت احبان ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی تھی، اس لیے انہیں بھیڑیے سے بات کرنے والا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ اور ابن وہب نے روایت کی ہے کہ بھیڑیے سے بات کرنے کا واقعہ حضرت ابو سفیان ابن حرب اور حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ بھی پیش آیا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑیا ایک ہرن کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اتنے میں ہرن حرم میں داخل ہو گیا تو وہ بھیڑیا واپس جانے لگا۔ اس سے ان دونوں کو تعجب ہوا۔ اس پر اس بھیڑیے نے کہا، اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تمہیں جنت کی دعوت دے رہے ہیں اور تم انہیں جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ یہ دونوں حضرات اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لیے حضرت صفوان سے حضرت ابو سفیان نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر تم نے مکہ میں اس بات کا تذکرہ کر دیا تو سارے مکہ والے مکہ چھوڑ دیں گے اور مدینہ چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔